بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا ویڈیو بہت زیادہ آپ حضرات کے لیے ضروری ہے۔ آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ کا پڑھنا کب سنت ہے اور کب مستحب ہے۔ جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کون کون سے موقع ہیں کہ جہاں پر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہوگی، اور کون کون سے موقع ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بسم اللہ پڑھنا نہیں ہوگی، اور کون سے موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہوگا، اور کون سے موقع ایسے ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہوں، اسپشٹ کرنے والا ہوں میرے عزیزوں، صاف کرنے والا ہوں، اور پوری باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ میری گفتگو کو محبت کے ساتھ سماعت کریں اور بڑے دھیان سے سنیں اور توجہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یا پھر اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے، کون کون سے موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا ہمیں ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا ہمیں سنت ہے، بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور کون سے موقعوں پر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں وہ نہیں جانتے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، جب آپ نماز شروع کر دیں، آپ نے نیت کر لی، مثال کے طور پر آپ نماز ظہر پڑھ رہے تھے اور آپ نے نیت کی، فرض نماز کی 4 رکعت، فرض ظہر کی نماز کی نیت کر لی، آپ نے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی ہے نا، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت کر لی آپ نے، اور نیت کر کے آپ کھڑے ہو گئے، نیت کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر۔ اب یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، اب یہاں سے نماز شروع آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں اللہ اکبر۔ ہاتھ جب آپ نے باندھے تو یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد میں آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت۔ میرے عزیزوں، اب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں آپ۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یار مولانا صاحب تو بتانے والے تھے کہ بسم اللہ کا پڑھنا کب سنت ہے اور کب مستحب ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ تھوڑا سا صبر رکھیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ کو آج حاصل ہوں گی، بہت ساری جانکاری آپ کو آج ملنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت نمازی کی ہوگی تو نماز اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، خضوع اور خشوع کے ساتھ وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر نیت آپ نے باندھی اور ادھر دماغ چل رہا ہے، کہیں مارکیٹ میں، کہیں بازار میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کا حساب، کبھی کھیتی کا حساب، کبھی دکان کا حساب، کبھی مارکیٹ کا حساب، یہ سارے حساب دماغ میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی جو خوشبو ہے، جو خضوع ہے، خشوع ہے، وہ نہیں ملتا آپ کو۔ تو نماز ایسی پڑھیں، اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ ہماری نماز میں خضوع اور خشوع عطا فرما۔ تو خضوع اور خشوع کے ساتھ جو نماز آپ کی ہوگی تبھی ہوگی جب آپ یہ ارادہ عقیدہ بنائیں گے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا ارادہ ضرور بنائیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور بالکل اچھے سے اللہ کی یاد میں بالکل مستغرق ہو جائیں، بالکل غرق ہو جائیں اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کا خیال چھوڑ دیں، مارکیٹ کا خیال چھوڑ دیں، گھر کا خیال چھوڑ دیں، کھیتی کا خیال چھوڑ دیں، دکانوں کا خیال چھوڑ دیں، سارے کاروباروں کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ نماز اسی کا نام ہے۔ جب ہم تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر،
تو ساری چیزیں پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں نماز، یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہی نماز ایسی ہے کہ جو خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اسی نماز، یہی وہ نمازی ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب نمازی کہتا ہے کہ ہماری یار دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ہمیں وہ نقصان ہو گیا، ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، دقتیں آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ نماز صحیح سے ادا کرنا شروع کر دو، اور جب دعا مانگو تو اللہ کی جانب سچے دل سے لو لگا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بسم اللہ کا پڑھنا کب مستحب ہے اور کب سنت ہے، اور کون کون سے موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ویڈیو کے مادھیم سے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب آپ نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو سب سے پہلے آپ کو سبحانہ پڑھنا ہے، ثنا جس کو بولتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے نہ اعوذ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ نیت باندھ کر فوری طور پر آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ اب جب ثنا آپ کا پورا ہو جائے تو اس وقت آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، جس کو سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں۔ اس موقع پر بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، یعنی ثنا جب آپ کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ جب الحمد شریف آپ کی پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانا ہے، جو 10 صورتیں ہیں آخر میں قرآن کریم کی، ان میں سے کوئی ملا لیں، یا قرآن کریم میں سے کوئی اور سورت سے شروع کریں گے تب بسم اللہ پڑھیں گے۔ یعنی الحمد شریف کے بعد میں آپ جب قرات کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ اس وقت پڑھیں گے جب آپ سورت سے شروع کریں گے، یعنی الحمد والضالین کے بعد جب آپ قرات شروع کریں گے تو بسم اللہ اس وقت پڑھیں گے جب آپ سورت سے شروع کریں گے، یعنی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، والضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے شروع کریں گے، یا پھر لإیلاف قریش، اس سے شروع کریں گے، ہے نا، سورۃ القریش سے شروع کریں، یا سورۃ الفیل سے شروع کریں، یا سورہ اخلاص سے شروع کریں، یا سورہ نساء سے شروع کریں، یا پھر جو ہے سورہ بقرہ سے شروع کر دیں، یا پھر اور کوئی سورہ یاسین شریف ہے، سورہ مزمل ہے نا، سورہ مدثر ہے، سورہ اور بھی بہت ساری صورتیں قرآن کریم کے اندر ہے۔ جب آپ سورت سے شروع کریں گے تو اس وقت بسم اللہ آپ کو پڑھنا رہے گی، اور الحمد شریف کے بعد آپ جب قرات کریں تو سورت سے اگر آپ شروع نہیں کر رہے ہیں، بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں، سورت کے بیچ میں سے، تو وہاں پر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ کہیں محل ہے اور کہیں نہیں محل ہے، کہیں محل ہے اور کہیں محل نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے کا میرے عزیزو، کیونکہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آیت غضب جن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت غضب ہے، یہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بسم اللہ نہ پڑھنے کی۔ ایک تو بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ وہ وہاں پر آیت غضب ہے اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، تو وہاں پر اللہ کا غضب ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں پر اللہ کا غضب ہو، قہر ہو، تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس صورت میں، تو وہ جو صورت ہے سورہ توبہ، وہ آیت غضب ہے اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان دو باتوں کو آپ سمجھیں کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ جس کو بولتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اب آگے قرات کرنا ہے، تو آپ
اگر سورت سے شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر سورت سے شروع نہیں کریں گے، بیچ میں سے کہیں سے پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ بتا دوں کہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ چیز، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ الحمد سے پہلے یا پھر سورت، کوئی اور سورت ملانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ کا پڑھنا الحمد شریف سے پہلے سنت ہے، اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن ہو تو جائے گی، سنت اور مستحبات کے خلاف ہوگی۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنتوں کے ساتھ پڑھیے، سنت کے ساتھ پڑھیے، طریقے کے ساتھ پڑھیے، مستحبات کے ساتھ پڑھیے، سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے نمازوں کو پڑھیے، پھر آپ کی نمازوں میں خضوع اور خشوع آپ کو ملے گا اپنی نمازوں کے اندر۔ تو میرے عزیزو، نمازیں صحیح سے پڑھیں، اور اگر آپ سے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، تو آپ اپنے ائمہ حضرات سے نماز یاد کر لیں، ہے نا، نماز یاد کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے، دینی معلومات آپ کو حاصل کرنا ہے، تو ہمارے ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو بتا دیں گے، اور بتاتے ہیں جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ذہن میں اگر کوئی بات نہیں آتی ہے، آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی کچھ آپ کو پوچھنا ہے، کسی صورت کے تعلق سے پوچھنا ہے، نماز کے تعلق سے پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ ہمیں کمنٹ کر دیں لکھ کر کے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری فیملی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں، وہ ہماری فیملی کے ہیں، وہ ہمارے پریوار کے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔